بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قل لا اسألکم علیہ اجرا الا المودۃ فی القربى ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللہم صلی علی سیدنا واصحاب سیدنا ومولانا محمد وبارک وسلم وصلی علیہ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ۔ اللہ تبارک تعالی جل جلالہ وعم نوالہ واعظم شانہ واتم برہانہ کی حمد و ثنا اور حضور سرور کائنات مفخر موجودات جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دربار گوہر میں ہدیہ درود و سلام عرض کرنے کے بعد نہایت ہی معزز سامعین و ناظرین، اللہ کریم کا لاکھ لاکھ شکر ہے کہ اللہ رب العزت نے جمعۃ المبارک کا مقدس دن ہم سب کو نصیب فرمایا۔ میں دعا کرتا ہوں کہ اللہ رب العزت آج کے اس مقدس دن کے توسل سے ہم سب کی حاضری کو اپنی بارگاہ الہی میں قبول و منظور فرمائے۔ حضرات محترم، گزشتہ 7 جمعۃ المبارک سے ہماری یعنی کہ 7واں جمعہ ہم اس سے قبل اسی ٹاپک پر اسی عنوان پر پڑھا چکے ہیں۔ آج ہمارا 8واں جمعہ ہوگا اسی ٹاپک پر کہ محبت رسول ہی ایمان کا نام ہے۔ آج 8ویں نشست آپ سماعت فرمائیں گے۔ اللہ کریم مجھے حق اور سچ بیان کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ قرآن مجید کے وہ اسلوب جو میں نے بیان کیے تھے، اس میں اللہ رب العزت نے باقی ذوات کے ساتھ بھی محبت کرنا اور اس کے کرنے کی وجوہات جو ہیں وہ اصل میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام ہیں، اور اس پر میرے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے کئی فرامین موجود ہیں۔ صحابہ و اہل بیت کی محبتوں کی بات آئی تو اللہ رب العزت کے نبی جناب محمد رسول اللہ نے ان کی محبت کو بھی اپنی محبت قرار دیا، ان سے بغض کو بھی اپنا بغض قرار دیا، ان سے بیزاری اور نفرت بھی اپنے سے نفرت اور بیزاری کا نام دے دیا۔ تو ذات مصطفیٰ سے جو بھی محبت کرتا ہے اللہ پاک اسے شرف اور مقام عطا فرما دیتا ہے۔ ہم تو حضور کا کلمہ پڑھنے والے ہیں، ہم نے تو حضور کا کلمہ پڑھا۔ اگر کافر بھی میرے آقا سے پیار کرے، میرے آقا سے پیار کرے تو اسے بھی میرے آقا ایمان کے بغیر، کس کے بغیر؟ کیونکہ ہمارا موضوع چل رہا ہے حضور سے محبت ایمان ہی کا نام ہے، تو اگر کافر بھی یا کافر کا کوئی بچہ بھی میرے نبی سے پیار کر لے تو اس کی محبت بھی میرے نبی رائگان نہیں جانے دیتے، اسے کلمے پڑھا کر جنتی بنا دیتے ہیں، اسے کلمہ پڑھا کر جنتی بنا دیتے ہیں۔ اس پر آپ کہیں گے دلیل کیا ہے کہ ہو کافر یا کافر کا بچہ اگر میرے آقا کریم سے پیار کر لے، عشق کر لے اور میرے آقا کی غلامی بغیر ایمان کے کر لے، اللہ پاک اسے بھی ایمان کے ساتھ جنتی ہونے کا سرٹیفکیٹ عطا فرما دیتا ہے۔ اب سنیے، بخاری شریف کے اندر یہود و نصارہ اس وقت یہ جو مذاہب ہیں یہودی اور نصرانی، یہ اس وقت کافر ہیں۔ کب تک؟
جب تک میرے مصطفیٰ کریم کا کلمہ نہ پڑھے. تو ایک یہودی کا بچہ تھا. کیا تھا؟ یہودی کافر ہے اور یہودی کافر کا بچہ تھا. اور بخاری کے اندر حدیث نمبر 1356 ہے. 1356 نمبر حدیث. ایک یہودی کا بچہ تھا اور میرے مصطفیٰ کریم کی ظاہری زندگی میں اس کا عمل کیا تھا؟ وہ میرے نبی کی خدمت کیا کرتا تھا. کیا کرتا تھا؟ تو بڑوں کی خدمت کام آتی ہے. بڑوں کی خدمت، بزرگوں کی خدمت ایک نہ ایک دن کام آ جاتی ہے. بڑوں کی نظر لگ جاتی ہے. علامہ اقبال فرماتے ہیں نہ کتابوں سے نہ مکتب کے اثر سے پیدا. علامہ اقبال، ڈاکٹر علامہ اقبال فرماتے ہیں نہ کتابوں سے نہ مکتب کے اثر سے پیدا اور دین ہوتا ہے دین ہوتا ہے بزرگوں کی نظر سے پیدا. جب بزرگوں کی نظر پڑ جاتی ہے، بڑی بڑی کتابیں پڑھنے والے ان کا کام سنور جاتا ہے. اس بچے پر بھی میرے نبی کی نظر پڑ گئی. یہ یہودی بچہ، نام اس کا قدوس تھا. کیا نام تھا؟ بخاری کے اندر 1356 نمبر حدیث ہے. اس کا نام قدوس تھا. یہ میرے نبی کو لوٹے بھر بھر کے وضو کروایا کرتا تھا. یعنی کہ بزرگوں کی خدمت کیا کرتا. اس وقت تو بڑے بزرگ تو میرے نبی تھے اور بزرگوں کی خدمت کام آتی ہے. تھا یہودی بچہ، نام قدوس، لیکن عمل کیا ہے؟ ابھی ایمان نہیں لایا، کلمہ میرے نبی کا نہیں پڑھا. کلمہ پڑھنے سے پہلے وہ یہودی بچہ میرے اور تیرے نبی کی خدمت اس اعتبار سے کرتا تھا کہ وہ بچہ میرے نبی کو وضو کے لوٹے بھر بھر کے پانی دیا کرتا تھا. اب یہاں پر ایک شرعی مسئلہ بھی سماعت فرما لیں. شرعی مسئلہ، یہاں لوٹے بھر بھر کر پانی دینا کسی کو وضو کے لیے، اس پر ایک شرعی اور فقہی اصطلاح سمجھے. یہ تو حضور کی خاصیت ہے کہ حضور کو بچہ وضو کے لیے پانی دے، وضو کے لیے پانی دے. لیکن ہمارے ہاں کیا اسلوب ہے؟ کیونکہ نبی اور امتی میں زمین و آسمان کا فرق ہے. ایک کلمہ پڑھنے والا، ایک کا کلمہ پڑھا جا رہا ہے. نبی اور ہم میں فرق یہ ہے کہ نبی پر 6 نمازیں فرض ہیں. کتنی نمازیں فرض ہیں؟ اور ہم پر کتنی ہیں؟ 5 نمازیں. تو جب نبی فرضیت میں ہم جیسا نہیں ہے تو ذات میں ہم جیسا کیسے ہو سکتا ہے؟ تو یاد رکھو، یہ بنائی جاتی ہے نا ٹور کے نبی ہم جیسا، ہم بھی کھاتے ہیں نبی بھی کھاتا ہے، ہم بھی پیتے ہیں نبی بھی پیتا ہے. معاذ اللہ، یہ گردان رکھ کے کہ نبی نے بھی شادیاں کی، ہم بھی شادیاں کرتے ہیں. نبی کے دانت بھی شہید ہوئے، نبی کی زبان سے بھی اور دانتوں سے خون آیا، اور یہ بشریت کا تقاضا ہے. تو یہ گردان پکا کر ہم کہتے ہیں نبی نے شادیاں کی، ہم بھی کرتے ہیں، لہذا ہم نبی جیسے ہو گئے. میں نے کہا خبردار، نبی کو اپنے جیسا مت کہنا. کیوں؟ نبی کو اپنے جیسا قرآن میں اگر کسی نے کہا ہے، قرآن میں اگر کسی کو نبی کو کسی نے اپنے جیسا کہا یا ماز بشر کہا، کیا کہا؟ ماز بشر کہا، تو وہ 4 ذاتیں ہیں قرآن نے بیان کی. کتنی ذاتیں؟ 4 نے نبی کو بشر کہا. کتنوں نے؟ اب آپ ایک نیا سوال کھڑا ہو گیا. مسئلہ فقہ کا بتا رہا تھا کہ لوٹے بھر کے پانی کیا کسی نابالغ بچے سے
منگوایا جا سکتا ہے؟ کیا اس سے وضو ہو سکتا ہے؟ تو یاد رکھیے ہمارا اور نبی میں فرق یہ ہے، نبی اگر چھوٹے بچے سے پانی مانگے وضو کے لیے، یا بچہ خود پانی لے کر نبی کی بارگاہ میں وضو کے لیے پیش کر دے، اس میں فرق یہ ہے نبی چاہیں تو اس سے وضو کر سکتے ہیں، وضو ہو جاتا ہے، لیکن ہمارے ہاں اسلوب یہ ہے، شرعی مسئلہ ذہن میں رکھیے، نابالغ بچے سے ہم کبھی بھی یہ نہیں کہہ سکتے کہ بیٹا جاؤ لوٹا بھر کے لاؤ اور ہم نے وضو کرنا ہے۔ نابالغ بچے سے لوٹے میں بھر کر وضو کے لیے ہمارے لیے جائز نہیں ہے، اس سے وضو نہیں ہوگا، چاہے وہ پانی پاک بھی ہے، لیکن نابالغ کے لیے شرعی مسئلہ یہ ہے کہ آپ اس سے یہ کام نہیں لے سکتے۔ لیکن یہ میرے نبی اور ہم میں فرق یہ ہے کہ میرے نبی نے عبد القدوس نامی بچہ جو یہودیوں کا بچہ تھا، وہ میرے نبی کو 1356 نمبر حدیث ہے بخاری کی، وہ میرے نبی کو لوٹے بھر بھر کر وضو کیا کروایا کرتا تھا۔ کیا کروایا کرتا تھا؟ وضو کروایا کرتا تھا۔ اور یاد رکھیے آج ہم کسی یہودی سے مل لیں، کسی نصرانی سے، تو لوگ ہمیں کہتے ہیں او بھائی وہ فلاں سے مل گیا۔ یار نبی تو ایک یہودی کافر بچے سے بھرا ہوا پانی وہ استعمال کر رہا ہے، کیا ہماری ذات نبی سے بڑی ہے؟ ہم تو نبی کے امتی ہیں، نبی کے امتی ہیں۔ اب یہاں پر ایک اور سوال ذہن میں رکھیے کہ نبی کو یہ ایک الگ ٹاپک ہے، بشریت مصطفیٰ، بشریت الگ ٹاپک ہے، یہی میں فرق بتا رہا ہوں کہ نبی ہمارے مثل نہیں ہے، ہوتا تو وہ بچہ وضو کرواتا میرے نبی کو، وضو کے لیے پانی دیتا تو وضو نہ ہوتا میرے نبی کا، لیکن ہمیں اگر بچہ نابالغ پانی کا وضو کا پانی دے ہمارا وضو نہیں ہوتا، نبی کا ہو جاتا ہے۔ اب یہاں پر میں نے ایک نقطہ دیا تھا کہ ہم میں اور نبی میں بے مثلیت یہ ہے، بے مثلیت یعنی بے مثال ہونا نبی کا، ہم نبی جیسے نہیں ہیں اور نہ نبی ہم جیسا ہے، یہ ذہن میں تصور رکھیے۔ چاروں نے میرے نبی کو بشر کہا، چاروں نے میرے نبی کو بشر کہا۔ ذہن میں اربع عناصر سے انسان بنا ہے، چار چیزوں کا مرکب انسان ہے، آگ پانی مٹی ہوا، یہ چار ذوات نے نبی کو بشر کہا۔ یہ ذہن میں ایک نقطہ رکھیے کہ ہم نبی کی بشریت کا انکار نہیں کرتے، کیونکہ نبی کی بشریت تو قرآن سے ثابت ہے، اور جو بندہ نبی کی بشریت کا انکار کرے وہ کافر ہے۔ کیا ہے؟ یہ ذہن میں رکھیے کہ نبی کی بشریت کا انکار کفر ہے۔ کیا ہے؟ کفر ہے۔ مگر ہم نبی کو اپنے جیسا بشر نہیں کہتے، اپنے کیسا بشر کہتے ہیں؟ ہم نبی کو افضل البشر کہتے ہیں، سارے بشروں سے افضل جس ذات کو بشر کہتے ہیں وہ میرے اور تیرے نبی کی ذات ہے یار۔ اس لیے ہم نبی کو اپنے جیسا بشر نہیں کہتے، افضل البشر کہتے ہیں، اور چاروں نے نبی کو بشر کہا۔ اب ہم نے دیکھنا ہے ان چاروں میں سے کیا ہم بھی ہوئے، اگر ہم بھی ہوئے تو ہم پھر قرآن پر عمل کریں گے، کیونکہ چاروں نے نبی کو بشر کہا۔ اگر چاروں میں سے ہوئے تو پھر ہمیں قرآن پر عمل کرنا چاہیے کہ قرآن میں چاروں نے نبی کو بشر کہا، تو ان میں اگر ہمیں بھی رب نے کہا ان چاروں میں ہمارا نمبر بھی ہوا تو ہم بھی نبی کو بشر کہیں گے، وگرنہ ہم کیا کریں گے کہ جس طرح 1400 سال پہلے میرے نبی کو جو کچھ کہا وہی ہم کہیں گے۔ جو صحابہ نے کہا، یار دین صحابہ سے چلا نا، کچھ عقیدے ہمیں صحابہ سے ملتے ہیں، غلاموں کا جو عقیدہ تھا 1400 سال پہلے اور آج 1400 سال بعد میں بھی وہی عقیدہ ہمارا ہے جو اس وقت کے صحابہ کا تھا۔ اب وہ چار کون سے ہیں جنہوں نے ماد نبی کو بشر کہا؟ نمبر 1، اللہ نے قرآن میں نبی کو بشر کہا۔ کس نے؟ اللہ نے۔ نمبر 2، نبی نے خود اپنے آپ کو بشر کہا۔
نمبر 3، شیطان نے، کس نے؟ شیطان نے نبی کو بشر کہا۔ 3 مقام۔ چوتھا مقام انسانوں میں، ایمان والوں نے نہیں۔ کس نے؟ ایمان والوں نے نہیں، بلکہ کافروں نے۔ چوتھا مقام کہتا ہے چوتھا گروہ وہ تھا جس نے نبی کو ماذ اپنے جیسا بشر کہا، وہ کوئی مومنوں کا گروہ نہیں تھا، بلکہ قرآن کہتا ہے قال الملأ الذین کفروا من قومہ ما نراک الا بشرا مثلنا۔ قرآن کہتا ہے کافروں کی قوم نے نبی کو اپنے جیسا بشر کہا۔ اب قرآن سے یہ 4 آیتیں موجود ہیں، کسی وقت میں انشاءاللہ تفصیل سے آیت نمبر بھی بتاؤں گا، وقت نہیں ہے، یہ ایک صرف یو ٹرن لے کے بتا رہا ہوں کہ نبی اور ہم میں فرق کتنا ہے۔ یہ لوٹے سے بات میں نے اٹھائی، وضو کے پانی سے بات اٹھائی، ایک فقہی مسئلہ تھا، سمجھانے کے لیے بتاتا چلوں۔ ان 4 میں مجھے بتائیے، یا تو اللہ نے نبی کو کہا بشر، یا نبی نے خود اپنے آپ کو بشر کہا، یا شیطان نے بشر کہا، قرآن کی آیت موجود ہے، یا کافروں نے کہا۔ تو بتاؤ، ہم نے عقیدہ قرآن سے لینا ہے، تو مجھے بتائے ان 4 میں کوئی اس مسجد میں بیٹھا ہوا ہے؟ اللہ کا فضل ہے، نہ تو ہم اللہ ہیں، نہ ہم نبی ہیں، نہ ہم شیطان ہیں، نہ ہم کافر ہیں، ہم تو مومن ہیں۔ تو ہمیں کیا کہنا پڑے گا؟ تو سنو، پیر میرے علی شاہ صاحب نے جو جملہ کہا وہ قرآن اور حدیث کا نچوڑ ہے، کوئی مثل نہیں ڈھولم نہیں، حضور کے مثل کوئی نہیں ہے۔ بخاری کے اندر حدیث موجود ہے، میرے نبی نے روزے رکھے، کیا کیا؟ یوم وصال کے روزے۔ کون سے؟ اب وصال کس کو کہتے ہیں؟ ایک تو روزے ہوتے ہیں یہ فرضی، اور ایک ہوتے ہیں وصال کے روزے، ایک رمضان کے روزے۔ وصال کا روزہ وہ ہوتا ہے بغیر افطار کے، لگاتار بندہ افطار بھی نہ کرے روزہ تو بھوکا رہے، اس کو وصال کا روزہ کہتے ہیں۔ بخاری کے اندر 11 مقام پر حدیث موجود ہے، میرے اور تیرے نبی نے وصال کے روزے رکھے۔ وہ یوں کہ میرے نبی نے جب اللہ کی محبت میں نفلی روزے رکھنا شروع کیے وصال کے، پے در پہ، حدیث کے اندر ایک روایت کے اندر لگا ہوا نشان لگا ہوا ہے 3 مہینے ریگولر میرے نبی نے کچھ کھایا پیا ہی نہیں ہے۔ اور یار ہم تیسرے دن پھڑکنا شروع ہو جاتے ہیں، کسی کی شوگر لو ہو جاتی ہے، اور کوئی بلڈ پریشر کسی کا لو ہو جاتا ہے دوسرے تیسرے دن اگر بھوکا رہے۔ یہ میرا اور تیرا نبی ہے، ذات میں بھی ہم جیسا نہیں ہے اور بشریت میں بھی ہم جیسا نہیں ہے۔ 3 مہینے ریگولر تیرا اور میرا نبی بھوک پہ بھوک گزاری جا رہا ہے، اور میرے نبی نے نہ کھایا نہ پیا۔ اس کو تسلسل کے ساتھ روزہ رکھنا، اس کو وصال کے روزے کہتے ہیں۔ کون سے؟ میرے نبی نے وصال کے جب روزے رکھے تو نبی کی ہر ادا کو اپنانا، اس کی اطاعت کرنا، یہ غلاموں کا کام ہوتا ہے۔ صحابہ نے دیکھا کہ ہمارے نبی تو بہتر پہ بغیر کھانے پینے، بغیر کھائے پیے روزے رکھ رہے ہیں، اور ہم حضور کے غلام ہو کر ہم نہ رکھیں۔ حضور کے صحابہ نے حضور جیسا بننے کی کوشش کی۔ کیا کیا؟ کہ بھائی جس طرح میرے نبی نے روزے رکھے ہم بھی اس طرح رکھیں۔ اب سنو، میرے مصطفیٰ کریم کے صحابہ نے سنت پر عمل کیا کہ حضور تو بغیر کھائے پیے روزے رکھیں، اور ہم حضور کے غلام ہو کر ہم حضور کی ادا کو نہ اپنائیں۔ اطاعت مصطفیٰ میں صحابہ اتنے مستغرق تھے اور محبت رسول میں اتنے مستغرق تھے کہ پتہ نہیں چل رہا تھا کہ یہ عمل حضور کی ذات کے لیے خاص ہے، یہ غلاموں کے لیے نہیں تھا، لیکن انہوں نے پھر بھی عمل کیا، عمل شروع کیا، کرتے کرتے 3-4 دن تک بتقاضۂ بشریت میرے نبی کے صحابہ نے جب روزے لگاتار بغیر کھائے پیے رکھنے شروع کر دیے تو کیا ہوا؟ نمازیوں کی تعداد کم ہونا شروع ہو گئی۔ اب آپ مجھے بتائیں 2-3 دن سے آپ اس طرح کریں تو آپ مسجد میں آ سکیں گے؟ کمزوری سے، فقاعت کی وجہ سے کیا مسجد میں آئیں گے؟ یہی وجہ تھی۔ کہیں پتہ لگتا ہے کہ ابو بکر نہیں آ رہے، کہیں پتہ لگ رہا ہے 7 بن عبادہ نہیں آ رہے، کہیں پتہ چل رہا ہے 7 بن وقاص مسجد میں نہیں آ رہے۔
میرے نبی نے پوچھا اے ابو بکر کدھر ہے, اے علی کدھر ہے, اے عمر کدھر ہے, نمازوں میں نظر آئے. جواب آیا اے میرے نبی آپ سے پیار کرنے کی وجہ سے جس طرح آپ نے روزے ریگولر رکھے ہیں بغیر کھائے پیے, ان صحابہ کی محبت کا تقاضا یہ تھا, وہ آپ کی سنت پر عمل کر رہے تھے, انہوں نے بھی اس طرح روزے رکھنے شروع کر دیے. یا رسول اللہ کمزوری پڑ گئی ہے, کسی کا بلڈ پریشر لو ہو گیا ہے اور کمزوری کی وجہ سے وہ گھر میں نماز پڑھ رہے, مسجد میں آ نہیں سکتے, انہیں تو چکر آ رہے ہیں. جب یہ سنا میرے نبی نے تو جمعہ کیا جملہ تھا, میرے نبی نے فرمایا ایکم مثلی, اور میرے صحابہ کیا تم میری مثل بننا چاہتے ہو؟ میری مثل کیا مجھے اپنا جیسا سمجھتے ہو کہ جس طرح تم ہو اس طرح میں ہوں, یا میرے جیسے تم ہو؟ کہا نہیں, ایکم مثلی, تم مجھ جیسے نہیں ہو سکتے, اس لیے یطعمنی و یسقینی, میرا رب مجھے کھلاتا بھی ہے, میرا رب مجھے پلاتا بھی ہے, میرا رب مجھے کھلاتا بھی ہے, میرا رب مجھے پلاتا بھی ہے, کھلاتا بھی ہے. یہ تمہیں نہیں پتا چلتا, تم مجھ جیسے نہیں ہو سکتے, نہیں ہو سکتے. ایکم مثلی کا جملہ بتا رہا ہے. میرے نبی نے ان مومنوں کو, وہ پکے مومن تھے میرے نبی کے اس وقت کے 1400 سال پہلے کے صحابہ تھے, انہیں بتا دیا تھا جب نبی جیسا صحابی نہیں ہو سکتا تو آج کا بندہ میرے نبی جیسا کیسے ہو سکتا ہے. اس وقت کا صحابی ابو بکر جیسا میرے نبی جیسا نہیں ہو سکتا, عمر جیسا میرے نبی جیسا نہیں ہو سکتا, عثمان جیسا, علی جیسا, اور 10 مبشرہ میں سے, بدری میں سے 1.25 لاکھ صحابہ میں کوئی میرے نبی جیسا نہیں ہو سکتا. تو یاد رکھو پھر میرے نبی جیسا آج اور قیامت تک کون ہو سکتا ہے؟ پھر کہہ دو نا ثانی تیرا عالم میں نہیں سید عالم, یعنی کہ حضور کا ثانی نہیں ہے, حضور کا مثل کوئی بھی نہیں ہے. ذرا ساتھ مل کے پڑھیں پتا چلے آپ بھی حضور سے پیار کرتے ہیں, محبت کرتے ہیں. یہ جو میرے نبی نے 1400 سال پہلے عقیدہ دیا ایکم مثلی, میں تمہارے مثل نہیں ہو سکتا, پھر یہ عقیدہ یہ بنے گا ثانی تیرا عالم میں نہیں سید عالم, سید عالم تو شاہ زمن عرش نشین. یار سید عالم کی تو آواز آئی یار, سید کس کو کہتے ہیں؟ میرے نبی سید عالم ہیں. اب یہاں پر بھی ایک حدیث سنو, میرے نبی نے فرمایا انا سید ولد آدم یوم القیامہ, لوگوں میں دنیا میں تمہارا سید نہیں ہوں بلکہ قیامت کے دن بھی, جب نفسا نفسی کا عالم ہوگا, جب باپ بیٹے سے بھاگ رہا ہوگا, بیٹا باپ سے بھاگ رہا ہوگا, تیری رشتہ داری کوئی دوستی کام نہیں آئے گی, تب بھی میں اپنی امت کا سید ہوگا. اور یا رسول اللہ سید کا معنی کیا ہے, اس کی مینز کیا ہے, اس کی ڈیفینیشن کیا ہے, ذرا علماء کو پتا چل جائے. سید کی یہ شان ہوتی ہے تو سنو میرے مصطفیٰ کریم کے غلاموں, میرے نبی کا یہ سید کا معنی, یہ میرے نبی نے فرمایا تمام عالمین کا میں سید ہوں. اب سید کا معنی کیا ہے؟ سید کا معنی السید هو الذی یفضل الیہ فی النوائب والشدائد, سید اس ذات کو کہتے ہیں جب بھی مشکل پڑے سید کے در پہ چلے جاؤ تو مشکل کشائی ہو جائے, اسے سید کہتے ہیں. جب بھی مشکل پڑے, کب؟ یہ نہیں کہ سال کے بعد, کسی وقت بھی اچانک حادثہ ہو جائے, مشکل پڑ جائے. اور میرے مصطفیٰ کریم کے غلاموں, میرا نبی ایک لمحے کے لیے سید نہیں ہے, دنیا میں بھی سید, قیامت کے دن بھی سید. اور سید کس کے لیے؟ امتیوں کے لیے. اور سید کا معنی یہ ہے السید هو الذی یفضل الیہ فی النوائب والشدائد, سید اس ذات کو کہتے ہیں جب بھی مشکل پڑے
جب بھی مشکل پڑے اس سید کے در پہ چلے جاؤ، مشکل کشائی ہو جائے اس ذات کو سید کہتے ہیں۔ کیا کہتے ہیں؟ سید کہتے ہیں۔ اسی لیے شاعر کہتا ہے ثانی تیرا عالم میں ہی سید عالم، سید عالم، دنیا اولاد ہو کہ ہو میدان قیامت، کوئی بھی نہیں تجھ سا حسین سید عالم، سید عالم۔ دنیا میں بھی کوئی اس جیسا سید نہیں ہے، میں نبی جیسا دنیا میں بھی کوئی سید نہیں ہے، قیامت میں بھی سید نہیں ہے، بلکہ اللہ فرمائے گا اے پیارے مصطفیٰ آپ کیا کریں گے؟ تو ترمذی شریف کے اندر حدیث موجود ہے، میرے مصطفیٰ کریم علیہ السلام کی حدیث 370 نمبر صفحے کے اوپر ترمذی شریف کے اندر حدیث موجود ہے۔ میرے مصطفیٰ کریم نے فرمایا شفاعتی لآل الکبائر من امتی، لوگوں قیامت کے دن میری شفاعت کبیرہ گناہ کرنے والے کے لیے ہوگی۔ صغیرہ گناہ تو مٹ جائیں گے یار، نیکی کرنے سے مٹ، ان الحسنات یذھبن السیئات، قرآن کہتا ہے نیکی کرو گے تو صغیرہ کی جگہ جو صغیرہ چھوٹے گناہ ہیں وہ مٹ جاتے ہیں، کیا فارمیٹ ہو جاتے ہیں، ڈیلیٹ ہو جاتے ہیں، لیکن کبیرہ گناہ بغیر توبہ کے نہیں معاف ہوتے۔ لیکن میرے نبی فرماتے ہیں قیامت آ گئی، اچانک میرے امتی نے کبیرہ گناہ کی توبہ نہیں کرے اور اس کی وجہ سے وہ جہنم میں جانے لگے گا، فرمایا میں قیامت کے دن اپنے گنہگار امتیوں کی شفاعت کر کے انہیں جنت میں لے کے جاؤں گا۔ کدھر لے کے جاؤں گا؟ اتنی مشکل حل کرنے والا قیامت کے دن باپ لِكُلِّ امْرِئٍ مِّنْهُمْ يَوْمَئِذٍ شَأْنٌ يُغْنِيهِ، قیامت کے دن کوئی باپ بیوی نہیں ہوگا، کوئی مددگار نہیں ہوگا، لیکن قیامت کے دن میرے مصطفیٰ کریم اپنے غلاموں کو ماں کی طرح اپنے غلاموں کو، اپنے امتیوں کو تلاش کر کے جنت میں داخل کر رہے ہوں گے۔ اب یہاں پر سنیے نقطہ کہاں سے اٹھا تھا کہ ہم اگر نابالغ سے پانی برباد کر لیتے ہیں وضو کریں تو ہمارا وضو نہیں ہوتا۔ یہ مسئلہ سنیں، کسی نابالغ سے ہم گھر میں بھی کہہ دیتے بیٹا یار لوٹا بھر کے لے ہوا وضو کریں، نہیں ہوتا، کیونکہ میں مفتی ہوں اور اس لیے میں مسئلے بتا رہا ہوں فقہ کے بھی، یہ بڑے پیچیدہ مسئلے ہیں فقہ کے، تو اس لیے یہ ذہن میں رکھیں۔ تو میرے نبی نے اس قدوس نامی یہودی بچے سے بخاری کی 1356 نمبر حدیث کے مطابق وہ بچہ میرے نبی کو لوٹے بھر بھر کے وضو کروایا کرتا تھا۔ اب کیا ہوا؟ ایک دن ایسا ہوا وہ بچہ بیمار ہو گیا۔ میں نے کیا جملہ بولا کہ اگر نبی سے کافر کا بچہ بھی پیار کر لے، کیا کر لے؟ عشق کر لے، اور اگر ایمان بھی نہ ہو تو میرے نبی اس وقت تک اسے مرنے نہیں دیتے جب تک کلمہ نہ پڑھ لے، اور اس وقت تک اسے ایمان نہ عطا فرما دے جب تک کہ وہ میرے مصطفیٰ کریم کا غلام ہے۔ اب قدوس نامی بچہ تھا یومی، اس کی محبت تھی میرے نبی کے ساتھ، میرے نبی سے عشق کرتا تھا۔ ایسا ہوا کہیں بیمار ہو گیا، کئی دنوں سے نظر نہ آیا۔ میرے نبی نے صحابہ سے پوچھا آؤ میرے صحابہ بتاؤ کہ فلاں یہودی کا بچہ جو مجھے وضو کروایا کرتا تھا، میرے لیے پانی بھرا کرتا تھا، اس کا بتاؤ نا صحیح وہ کدھر ہے؟ صحابہ نے عرض کی یا رسول اللہ وہ کتنے دنوں سے بیمار ہے؟ کتنے دنوں سے؟ بخاری کی حدیث، میرے نبی بھی اس سے پیار کرتے تھے۔ اٹھے صحابہ کو کہا میرے ساتھ چلو، آج ہم نے اس کی عیادت کرنی ہے۔ کیا کرنی ہے؟ عیادت کرنی ہے۔ یہ مسلمان پر 5 حق میں سے ایک حق، وعیادت المریض واجابت الدعوت وتشمیت العاطش،
فرمایا ایک حق یہ ہے کہ مسلمان کی عیادت کی جائے، لیکن یہ مسلمان نہیں تھا، یہ کافر تھا۔ کیا تھا یار؟ میرے نبی کا کردار تو دیکھو، میرے نبی نے کافروں سے بھی محبت کی بطور انسانیت۔ میرے نبی اس یہودی نامی بچے کے گھر چلے گئے، قدوس نامی بچہ جو تھا اس کے گھر چلے گئے، سامنے اس کا باپ بھی موجود ہے۔ حیران ہو گیا کہ اللہ کے پیغمبر ہمارے گھر میں ان کی آمد ہو گئی۔ اب آمد ہوئی گھر میں تو کیا ہوا؟ وہ بچہ میرے نبی کے پاس بیٹھا ہوا ہے، میرے نبی اس کے تسلی دے رہے ہیں، نبی تسلی دے رہے، بیٹا کیا ہوا تھا تمہیں؟ کہا رسول اللہ اتنے دن سے بیمار پڑا ہوں، بیمار ہو گیا ہوں۔ میرے نبی نے اپنی آنکھ کی بصیرت سے دیکھ لیا تھا کہ یہ بچہ اب مرنے والا ہے۔ کیا؟ اس کا انتقال، اس کی اجل، اس کی موت آنے لگی ہے، ابھی ہی چند لمحہ کے بعد اس کا انتقال ہونا تھا۔ رب کا پیمانہ دیکھو، موت رب کی طرف سے آتی ہے، لیکن اسرائیل موت کا فرشتہ باہر ہی کھڑا تھا، اندر یہ باتیں ہو رہی تھی میرے نبی کے سامنے وہ بچہ۔ تو میرے نبی نے کہا مجھ سے پیار کرنے والا بچہ یہودی ہو کر مرے۔ میرے نبی نے اپنے علم غیب سے جان لیا، کہا مجھ سے پیار کرنے والے کافر کے بچے، مجھ سے تو نے پیار کیا، اب میں تجھے ایمان کی دولت عطا کر کے رہوں گا، تجھے جنتی بنا کے رہوں گا، تجھے جہنم سے بچا کر رہوں گا، کیونکہ تو نے مجھ سے پیار کیا تھا۔ اب سنو، جب ایک یہودی بچے، ایک کافر بچے اگر میرے نبی سے پیار کر لے تو میرے نبی اسے جہنم میں نہیں جانے دیتے، اسے کلمے پڑھنے کے بغیر مرنے نہیں دیتے۔ ارے یاد رکھ، تو کلمے پڑھنے والا اگر مصطفیٰ سے پیار کر لے تو تجھے کیسے جہنم میں جانے دیں گے؟ تجھے کیسے جہنم میں جانے دیں گے؟ بچے کے سامنے اس کا باپ موجود ہے، تو میرے نبی نے اس بچے سے کہا اے بچے، دنیا میں تو مجھ سے پیار کرتا تھا لیکن یہودی تھا، تو نصرانی تھا، لیکن اب تیرا خاتمہ خیر کرنا چاہتا ہوں، تجھے جنتی بنانا چاہتا ہوں۔ ایسا کر، تو میرا کلمہ پڑھ لے۔ کیا کر؟ تو میرا کلمہ پڑھ لے، مسلمان ہو جا، میرا غلام ہو جا، مجھ سے پیار تو پہلے کرتا تھا، میں تجھے پیار کرنے کا اجر دینے لگا ہوں۔ میرے اور تیرے نبی نے اب کیا کیا؟ جب اسے پیغام اسلام، دعوت اسلام دی، وہ بچہ باپ کی طرف دیکھنے لگا، کہنے لگا ابا جی آپ کا مذہب میں کیسے چھوڑوں؟ آپ ہی بتائیے نا، حضور کیا فرما رہے ہیں؟ باپ بھی بڑی فقاہت والا تھا، سمجھدار تھا، کہنے لگا اے بچے مجھ سے کیا پوچھتا ہے؟ اس نبی سے تو پیار دنیا میں بھی کرتا تھا، میں نے کبھی تجھے منع بھی نہیں کیا، آج بھی نہیں منع کروں گا، جس طرح حضور تجھے کہہ رہے ہیں ویسے کر لے۔ اس بچے نے اپنے باپ کے سامنے، قدوس نامی بچے نے میرے اور تیرے نبی کا کلمہ پڑھ لیا۔ کیا کر لیا؟ جو ہی کلمہ پڑھا فوراً اسرائیل آئے، روح قبض کی، بچہ پکا جنتی بن گیا۔ اب وہ بچہ صحابی بن گیا۔ کیا؟ نہ اس نے نماز پڑھی، نہ روزہ رکھا، نہ حج، نہ زکات، کوئی نیک عمل نہیں کیا۔ پہلے میں نے گزشتہ جمعہ بتایا تھا عمل سے ایمان نہیں ملتا، اگر ملتا ہوگا تو اس بچے پر غور کرو، اس بچے نے کون سی نمازیں پڑھی تھی؟ اس بچے نے کون سی نمازیں پڑھی تھی؟ ابھی تو نابالغ تھا، نیا یہ اسلام لایا تھا، نہ اس نے نماز پڑھی، روزہ رکھا، حج و زکات، کوئی فرائض احکام خمسہ پر عمل نہیں کیا، لیکن بچہ بغیر عمل کے، بغیر علم کے جنت میں چلا گیا۔ تو بتایا جا رہا ہے نہ علم سے نہ عمل سے ایمان ملتا ہے، ایمان ملتا ہے میرے مصطفیٰ کریم سے عشق کرنے سے۔ اس بچے نے عشق کیا، ایمان مل گیا، اور ایمان ملا تو اب جنتی بن گیا۔ حضرات محترم، یہ تھا جملہ، اس بات کا تقاضا کر رہا ہے کہ 7 جمعے گزشتہ ہم اسی ٹاپک پر بات کر رہے ہیں کہ ایمان نام ہے کملی والے سے پیار کرنے کا۔ آج ہماری 8ویں نشست مکمل ہوئی ہے، تو اللہ تبارک تعالیٰ ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ حضرات محترم، یہ ذہن میں رکھ لیجئے ایک مسئلہ
مسئلہ یہ ہے کہ ایک سوال ہوا کہ ایک بندہ کسی کے پاس کام کرنے کے لیے جاتا ہے، اگر اس کی تنخواہ کم ہوتی ہے، کم ہونے کے باوجود وہ خیانت کرتا ہے اور وہاں سے وہ چوری کرتا ہے، اس بارے میں کیا حکم ہے؟ کیا اس کی کوئی نماز اور روزہ حج یہ اللہ کی بارگاہ میں مقبول ہے؟ تو یاد رکھیے حقوق العباد میں غلطی کوتاہی کرنے سے بھی اعمال اللہ کی بارگاہ میں رد ہو جاتے ہیں۔ اس لیے اس بندے کو چاہیے جو بھی اپنے مالک کے ساتھ اس طرح کی کام کرے، اور جب مالک اس سے پوچھے تو بعد میں یہ کہے اور خدا کے لیے مجھے معاف کر دیں، میرے سے کوئی غلطی ہو گئی تو معاف کر دیں، اگر چوری بھی ہو گئی، لیکن وہ اقرار جرم نہیں کر رہا، اقبال جرم بھی نہیں کر رہا کہ میں نے چوری کی، ویسے ہی کہہ رہا اپنے صاحب کو اور اپنے مالک کو۔ تو یاد رکھیں میرے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا ہر معاملے میں ایمانت خیانت کا معاملہ ہے۔ مثلا یہ جو میری ڈیوٹی ہے، وہ میری ڈیوٹی جمعہ کے دن کی لکھی ہوئی ہے کہ میں جمعہ کے دن تقریر کروں گا، نہ آؤں تو خیانت ہے۔ اسی طرح میاں بیوی کے درمیان میں بھی ایمانت اور خیانت کا معاملہ ہے۔ ہم نے ایمانت اور خیانت صرف دولت کو سمجھا ہوا ہے کہ کسی کو کوئی چیز دے دی اور اس کا ایمانت جو ہے نا اس میں خیانت نہ کرنا، یہ ایمانت ہے، لیکن اسلام اتنا بڑا تصور ہمیں دیتا ہے کہ ہر شعبے میں اللہ تبارک تعالیٰ نے ایمانت اور خیانت کا معاملہ رکھا ہے۔ تو اس اعتبار سے بعض احباب ایک دوسرے کی چغلیاں بھی اور اس کی عزت پر اچھالنے کی کوشش کرتے ہیں۔ اگر محلے کا کوئی وڈیرا ہے تو اس کی عزت پر حملہ کرتے ہیں، مسجد کے امام صاحب ہیں تو ان کی عزت پر حملہ کرتے ہیں۔ تو یاد رکھیے میرے اور تیرے نبی نے کیا بیان فرمایا تھا، کسی کی عزت پر حملہ کرنا یہ کتنا بڑا جرم ہے۔ تو سنو میرے مصطفیٰ کریم کے غلاموں، آج ہم بات بات پر جنہیں گرمی اور سردی کا استنجا کرنا نہیں آتا وہ امام کے بارے میں بات کرتا ہے کہ امام صاحب نے یہ کر دیا، تو قاری صاحب نے یہ کر دیا، مفتی صاحب نے یہ کر دیا۔ بتاتا چلو ذہن میں رکھیے میرے نبی نے فرمایا تم اگر کسی کی عزت کے ساتھ کھیلو گے تو کیا ہوگا؟ سنو میرے نبی نے فرمایا سود کے 100 درجے ہیں۔ کتنے؟ سود کے 100 درجے ہیں، اور ایک درجہ یہ ہے ننانوے نکال کے ایک درجے کا جرم یہ ہے میرے نبی نے بتایا، فرمایا اپنی ماں سے نکاح کرنا، زنا کرنا، شادی کرنے کے مترادف ہے۔ اب سمجھو 100 درجوں میں کم درجہ یعنی کہ 100 میں سے ایک درجہ سود کا یہ ہے کہ اپنی ماں سے نکاح اور شادی کرنا۔ اب میں جملہ بتاتا چلوں تو میرے نبی نے فرمایا سب سے بڑا سود میں تمہیں بتاتا ہوں کیا ہے۔ تو یا رسول اللہ سب سے بڑا سود کیا ہے؟ ادنا سود یہ ہے کہ ماں سے شادی اور زنا کرنا، نکاح کرنا۔ تو سب سے بڑا سود کیا ہے؟ تو میرے نبی نے فرمایا سب سے بڑا سود یہ ہے کہ کسی مسلمان کی عزت کو چھلی کرنا، اس کی عزت کو تار تار کرنا۔ کیا کرنا؟ تار تار کرنا۔ اور یاد رکھو کسی کی پردہ پوشی کرنا یہ اللہ تبارک تعالیٰ کے احکامات میں سے ہے۔ یاد رکھیے میرے نبی نے خود فرمایا، اللہ خود فرماتا ہے من ستر مسلمن ستر اللہ فی الدنیا والآخرہ، جو دنیا میں کسی کی پردہ پوشی کرتا ہے دنیا میں بھی اور قیامت کے دن بھی اللہ اس کی پردہ پوشی رکھے گا، پردہ پوشی کرے گا۔ اگر کسی کا عیب دیکھ جاؤ زندگی میں تو زندگی میں رہا، اللہ کی عزت کی قسم جامع ترمذی کے اندر حدیث پاک موجود ہے، ولم رہا یشفی علیہ، حدیث موجود ہے ترمذی کے اندر، فرمایا جو میت کو غسل دے غسال اس کو بھی شریعت کا تابع ہوئے ہے۔ غسل میت کو دینے والے پر شریعت نے یہ شرط لاگو کر دی کہ فرمایا غسل دینے والا خیانت کرنے والا نہ ہو، امانت دار ہو۔ اگر اس کے اندر کوئی عیب دیکھے تو اس کی پردہ پوشی کرے۔ کیا کرے؟ پردہ پوشی کرے۔ اسلام تو یہ ہے مرنے کے بعد بھی احکام اس ڈیڈ باڈی کے قانون بیان کر رہا ہے کہ اس کی بھی کوئی عزت ہے جو مر چکا ہے، لیکن انسان زندوں کی عزت کو اچھال رہا ہے۔ یار شرم کرو، آج ہم نے کسی کی عزت کو تار تار کر دیا، کل تمہاری عزت اگر تار تار ہو جائے گی تو تم نام کے بھی نہیں رہو گے۔ اس لیے میرے نبی نے فرمایا کسی کی عزت کو تار تار کرنا اور اس کو اچھالنا اور اس کی بےزتی کرنا سب لوگوں کے سامنے، یہ ایسا ہے یہ سب سے بڑا سود ہے، اور سود کا ادنا درجہ ماں کے ساتھ زنا کے مترادف ہے۔ اللہ تبارک تعالی ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔